السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا، محمد فدا روحی و قلبی یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کر لیں تو ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جو اردن کے باغات کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ این اسی وقت نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھول کر باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے، اے ابو جہل ان میں سے ایک تم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اس آیت کی تلاوت کی، سورہ یاسین آیت نمبر 9، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، تو ان پر پھونک دیا، فوراً بینائی سلب ہو گئی، نیند غالب آ گئی اور اونگنے لگے۔ انہی لمحوں میں ان کے نرگے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدیر کی امان میں حضور بخیر و عافیت تشریف لے گئے۔ گزرتے ہوئے سب کے سروں پر ایک ایک چٹکی مٹی کی لے کر ڈالتے گئے۔ وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ چشمے براب بیٹھے تھے۔ اٹھ کر اپنے آقا کو مرحبا اور خوش آمدید کہا، اور دونوں حضرت صدیق کے مکان کے عقب میں چھوٹے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر کے عقبی دروازے سے رات کے وقت نکلے اور دونوں غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ اور نئے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، شام کے وقت غار میں آ کر سب حالات سے آگاہ کرے۔ آپ نے اپنے چرواہے عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ دن بھر غار کے گرد و نواح میں بکریاں چرائے اور شام کو انہیں غار کے دہانے پر لے آئے، تازہ دودھ دھو کر اسے گرم کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور اپنی صاحبزادی حضرت اسماء کو ارشاد فرمایا کہ ہر روز کھانا پکا کر شام کے وقت غار میں پہنچا آیا کرے۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے درد بھرے دل سے بسط ادب و نیاز اپنے خالق و مالک کی بارگاہ اقدس میں ان کلمات سے دامن دعا پھیلایا۔ دعائے نبوت بوقت ہجرت، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ میں کوئی شے نہ تھا۔ اے اللہ، دنیا کی ہولناکیوں، زمانے کی تباہ کاریوں اور شب و روز کے مصائب برداشت کرنے پر میری مدد فرما۔ اے اللہ، میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو، میرے اہل و عیال میں تو میرا قائم مقام ہو، اور جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال، اور اپنی جناب میں مجھے عجز و نیاز کی توفیق دے، اور بہترین اخلاق پر میری تربیت فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنا محبوب بنا لے اور مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ اے کمزوروں کے پروردگار، اور تو میرا بھی پروردگار ہے، میں تیری ذات کریم کے طفیل جس کی روشنی سے آسمان اور زمین چمک رہے ہیں اور جس کی برکت سے اندھیرے دور ہو رہے ہیں اور اولین و آخرین کے کام درست ہو گئے ہیں، اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا نازل کرے تو مجھ پر اپنی ناراضگی۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری نعمت زائل ہو جائے اور تیرا غضب اچانک اتر پڑے اور تیری سلامتی کا رخ مجھ سے پھر جائے۔ تیری رضا میرے نزدیک ہر چیز سے بہتر ہے۔
میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں بجز تیرے۔ اس اثنا میں کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے قریشی نوجوان کھڑے پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان سے پوچھا یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی قوم کے طے شدہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ جو ہی وہ قدم باہر رکھیں گے ہماری تلواریں یک بارگی بجلی کی صورت سے ان پر کوندیں گی اور ان کے پرخچے اڑا دیں گی۔ اس شخص نے کہا تمہارا خانہ خراب ہو، وہ تو کافی عرصہ پہلے تمہارے حصار سے نکل کر چلے بھی گئے ہیں اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے گئے ہیں۔ انہوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اپنے سر کے بالوں کو ٹٹولنے کے لیے بلند کیے تو ان کی انگلیاں خاک آلود ہو کر واپس ہوئیں۔ وہ بھونچا کر رہ گئے، لیکن انہوں نے اس شخص کی اس بات کو سچ تسلیم نہ کیا۔ انہیں سامنے حضور کا بستر نظر آ رہا تھا، اس پر حضور کی سبز چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص سو رہا تھا۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس طرح چکنا ہو کر وہ پہرا دیتے رہے ہیں، چڑیا بھی یہاں سے پھٹک نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے ہوشیار اور چلاک نوجوانوں کے نرغے سے وہ نکل گئے ہوں اور انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی ہو۔ یقیناً یہ شخص جھوٹ کہتا ہے، شاید ہمیں دھوکہ دینے کی یہ کوئی چال ہو کہ ہم یہاں سے تتر بتر ہو جائیں اور وہ موقع پا کر یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس محاذ پر ڈٹے رہیں گے۔ چنانچہ وہ صبح تک وہاں ہی چاقو چوبند کھڑے پہرا دیتے رہے۔ صبح صادق طلوع ہوئی تو سونے والا سب چادر سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، یہ تو علی ہے، محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ان پر منو پانی پڑ گیا، اس آدمی نے واقعی سچ کہا تھا۔ اس اثنا میں راہ حق کے دونوں مسافر مکہ کی پرپیش گلیوں سے گزرتے ہوئے غار سور کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر محبوب رب العالمین نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مکہ پر نگاہ واپسی ڈالی۔ درد و سوز میں ڈوبے ہوئے ان کلمات سے مکہ کو الوداع کہا۔ باخدا اے مکہ کی سرزمین، تو مجھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک اللہ کی تمام زمینوں سے اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جملے یوں روایت کیے ہیں، جامعہ ترمذی باب الفضل مکہ جلد 2۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ کے شہر، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا پیارا ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں ہرگز کسی اور شہر میں سکونت اختیار نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔